فارغ دماغ ہوتا ہے نا، وہ شیطان کی اماج گاہ ہوتا ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار شارٹ کٹ کیا ہونا چاہیے، لاٹری کیسے نکلے گی، پرائز بانڈ کیسے لگے گا، چھپر کیسے پھٹے گا اور مال کیسے گرے گا. تو وہ شارٹ کٹ کے چکر میں نا بے وقوف بن جاتے ہیں. لالچ، جلد بازی کہ راتوں رات امیر ہو جائیں. ایسا کوئی فارمولہ آج تک میں نے نہیں دیکھا پوری لائف کے اندر کہ راتوں رات کوئی، اور اگر راتوں رات کوئی امیر ہوا ہے تو وہ دولت اس کے بعد ٹکی نہیں ہے، کیونکہ اس کو سنبھالنا اسے آتا ہی نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو 2 سال لگتے ہیں چلنے میں، اور دوڑنے میں مزید ٹائم لگتا ہے. اسی طرح ہر چیز کا ایک وقت ہے. تو یہ جو شارٹ کٹ والے لوگ ہیں نا، ابھی میرے پاس ایک فیملی آئی، اب دیکھیں وہ سمجھدار لوگ تھے، ان سے کیا بے وقوفی ہوئی، کہنے لگے کہ تسلیم بھائی ہماری لائف اچھی گزر رہی تھی، مطلب سہولیات اتنی زیادہ نہیں تھیں لیکن گزارا اچھا ہو رہا تھا، شوہر کی جاب بھی اچھی تھی اور مطلب گھر میں فیملی ایک مناسب زندگی گزر رہی تھی. کہنے لگے ہوا یہ کہ ہمارے محلے میں ایک شخص آ کے رہنے لگا، اس کی بڑی اچھی گاڑی، بڑا اچھا سسٹم اس کا. تو ہم نے پتہ کیا، اس کی عورت ہمارے گھر آئے تو بہت ساری چیزیں دے جائے، کبھی کچھ. جیسے وہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کو مچھلی پکڑتا ہے تو آگے جھینگا لگاتا ہے، پہلے چارہ ڈالتے ہیں، تاکہ چارہ ڈالتے ہیں. پرندے کو پکڑنے والا بھی دانے ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بولیاں بول رہا ہوتا ہے. تو یہ خواب دکھاتے ہیں. کہنے لگے وہ آئے تو وہ خاتون آئیں تو ان کے اسٹائل، سونا ہونا، یہ وہ. تو ہم نے کہا بھائی کہاں سے مال آ رہا ہے؟ کہنے لگی میرا شوہر جو ہے وہ کپڑے کا کام کرتا ہے، فیصل آباد سے ہول سیل سے منگاتا ہے اور یہاں کراچی میں بیچتا ہے، تو بہت پروفٹ ہے اس میں. تو ابھی ہم کراچی میں اور اپنے کام کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، تاکہ ہمارے ساتھ اوروں کا بھی بھلا ہو جائے. تو وہ کہنے لگیں کہ کتنے پیسے لگیں گے؟ جتنے ہو اس میں کیا حرج، جو حیثیت ہے وہ مطلب اتنا پروفٹ ملے گا. تو کہنے لگی میں نے پھر بھی پوچھا کہ شوہر سے پوچھ کے بتانا کہ منیمم کتنا چاہیے ہوگا. تو کہا شوہر نے کہا 5 لاکھ روپے بھی اگر ہیں تو چلیں گے. یعنی ہم نے 5 لاکھ روپے جوڑ توڑ کر کے ان کو دے دیے. تو انہوں نے ہمیں مہینے کا 50,000 روپے پروفٹ دینا شروع کر. 50,000؟ ہاں. کہنے لگی جب 2 مہینے ملا ہمیں تو ہم نے اور لوگوں کو بھی بتایا، تو کچھ لوگوں نے اور ہمیں پیسہ دیے کہ ہمارا بھی لگواؤ. تو ہم نے 5 لاکھ اور دے دیے. تو اب 10 لاکھ پہ وہ ہمیں 1 لاکھ روپے پروفٹ دینے لگے. ہم نے یہ بات اور پھیلی تو کچھ لوگوں نے اور ہمیں پیسے دیے، کسی نے زیور بیچے، کسی نے کچھ کیا. تو اب 10 لاکھ اور دے دیے، 20 لاکھ روپے ہو گئے. تو انہوں نے 2 لاکھ روپے دینے شروع کر دیے. ہم نے 30 لاکھ روپے کر دیے، انہوں نے 3 لاکھ دینے شروع کر دیے. ہم نے 35 لاکھ کیے، انہوں نے 3.5 لاکھ روپے دینے شروع کر دیے. اب تو ہمارے حالات بھی اچھے ہونے لگے اور ہم نے کئی لوگوں سے لے کر ان کو پیسے دیے ہوئے تھے. کہنے لگے اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ اس طرح کام کیا ہوا تھا. محلے میں ان کی بڑی اچھی وہ ہو گئی کہ بھائی حاجی صاحب تو بہت جو ہے نا سب کا خیال کرتے ہیں، اور کسی کی ہم میت ہو جائے، کوئی ہو جائے، سب سے پہلے وہاں 1-2 لاکھ روپے تو یوں ہی دے دیتے ہیں. کہنے لگیں کہ جب 35 لاکھ ہم دے چکے تو ایک دن پتہ چلا کہ وہ تو غائب ہو گئے. 35 تو ہمارے گئے، باقیوں کے پتہ نہیں کتنے لے گئے. کہنے لگے اب تو محلے میں کوہرام مچ گیا. اچھا ہمارے تو 5 تھے، 30 تو ہم نے لوگوں سے لے کر دیے تھے. اب میرے پاس آئے کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں، اس سے کیسے نکلیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی چیز بتائیں. میں نے جو خیر ان کو سمجھانا تھا، بتانا تھا، وہ تو میں نے بتایا انہیں. لیکن یہ جو حال ہے، پھر ان فراڈیوں کے ہاتھوں بندہ جو ہے نا وہ پھنستا ہے جا کے بری طریقے سے.